میرا بھائی بچاؤ آباد سر تو ہے شاہ کا اب سجدے خالق میں جھکا ہاتھ سے کے بنجر کو چھڑاؤ آباد اب سکینہ پاک یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا اب ترس کھا سے لگاؤ آباد آگ خیموں میں لگانے چلے آئے اے ابو وش میں ہے آگ میرے بیمار جگاؤ جو ردا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر وہ ردا شمر میں چھینی ہے دلاؤ آباد لاش بے سر ہوئی ننھی بچی آؤ نادار سکینہ کو چھڑاؤ آباد میرے بازو میرا سر باندھتا ہے اس اذیت سے بہن کو تو بچاؤ آباد السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي النعماء والعبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه الحمم ولا ينعله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود ولا أجل معدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي الأقطعي الطعام السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد الممدد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد مطلوب على كل طالب مشارق والمغارب مولانا مولى الكونين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل
من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورہ آل عمران کی 169 آیت میں خدا تعالی اپنی بات اور بادشاہ کی ذات پر مجید نے ارشاد فرما رہا ہے ہرگز تم گمان مت کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. ہمارے حضرت امام حسین اور پیغام کربلا کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے. علامہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایران کی بہت ہی مفکر اور صاحب علم باتقوا عالم تھے جن کی کتابیں بہت مشہور بھی ہیں آثار مطہری. ان کی ایک فضیلت میں یہی کافی ہے کہ ان کی شہادت کے موقع پر امام مجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے اپنے فرزند کی شہادت ہوئی ہے. انہوں نے کربلا کو ایک عنوان دیا ہے حماسہ حسینی. حماسہ کا نام دیا. واقع کربلا کا عنوان انہوں نے رکھا ہے حماسہ حسینی. بحث ہماری حماسے کے اوپر. حماسہ کسے کہتے ہیں؟ حماسہ ایک عربی لفظ ہے, سینٹینس عربی کا سینٹینس ہے, اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اردو میں اس لیے استعمال نہیں ہوتا کہ اردو میں مانوس نہیں ہے لوگ اردو میں حماسے کا معنی. البتہ عرب فارسی میں مانوس ہے, فارسی میں حماسے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حماسہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عمل کے ساتھ ساتھ شجاعت, استقامت اور اقدام, حرکت. اقدام میں حرکت, عمل ہو تو فوری حرکت ہو, حرکت میں بھی شجاعت کی, شجاعت اور استقامت. یہ 4 چیزوں کو اور لفظوں میں ذہن رکھیے گا. حماسہ کہتے کسے ہیں؟ حماسہ ان 4 مجموعے کا نام ہے. اگر میں اس کو کھول کے بیان کرنا ہے مجھے اسی چیزوں کو, عمل کو, حرکت کو, شجاعت کو اور استقامت کو. لیکن آئیے فارسی دان حماسے کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ فارسی حضرات, شعراء حضرات حماسے کو شاعری میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ شاعر حماسی ہے, یہ حماسی شاعری ہے. وہ شاعری جس کے اندر جرأت, شجاعت, دلیری پائے جائیں, اس شاعری کو حماسہ کہا جاتا ہے. جس کے اندر سن کر اس انسان کے اندر ایک ولولہ جاگے, ایک اکساہٹ ہو, مبعوثیت ہو. اللہ نے پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں, بعثت وعدہ کیا گیا ہوں, بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کر سکوں. تو حماسہ فارسی میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ان شاعریوں میں استعمال ہوتا ہے جس کے اندر دلالانہ گفتگو ہو, شجاعانہ گفتگو ہو. جب جنگ کے دوران جو نغمے پڑے جاتے ہیں, لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ تم آؤ جنگ کے لیے. وہ اشعار یاد ہے آپ کو بھی, ایران میں بھی پڑھے جاتے ہیں, نغمے ہائے, جہاں پر بارڈر میں فوج کو ابھارا جاتا ہے اور ان کو انقلاب برپا کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے خطبات میں بھی حماسہ ہوتا ہے, کلام میں بھی حماسہ ہوتا ہے.
ایسا کلام جس کے سنتے ہی انسان اکسا جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے کہ اب یہ کام ہونا چاہیے۔ ہم اگر خطبات میں ہم نگاہ کریں، خطبات میں تو نہج البلاغہ حماسہ کلام ہے۔ خطبات امیر المومنین کو جب پڑھیں تو آپ دیکھیں کیسا حماسہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور میں نے حماسے کی تعریف کر دی، حماسے میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ حماسے کے اندر ایک عمل، حرکت، شجاعت اور استقامت، ان مجموعے کا نام حماسہ ہے۔ جب ہم خطبات امیر المومنین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس ماحول میں ہم پہنچ جاتے ہیں اور وہ مقصد، وہ ہدف جو امام بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک اندر سے انگیزہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس کی مثال بیان کرتا ہوں کہ جو خطبات امیر المومنین حتماً 51 خطبہ کا مطالعہ کرے، زیادہ بڑا نہیں خطبہ، 51 خطبے کا مطالعہ کریں، کس طریقے سے امیر المومنین نے اپنی فوج کو وادار کیا، انگیزہ پیدا کیا، صرف ایک کلام سے۔ کب؟ کہ جب معاویہ کی فوج نے شط الفرات، صفین کے مقام پر ایک مقام ملتا ہے آپ کو شط الفرات کے نام سے، جہاں پانی جمع ہوا تھا، معاویہ کی فوج نے اس شط الفرات پر قبضہ کر لیا۔ امام چاہ رہے کہ جنگ نہ ہو، اب یہ جنگ کا مقام نہیں ہے، امام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اصلاح ہو جائے، ان کو میں قانے کر دوں، کیونکہ ادھر بھی تو مسلمان ہیں، کوئی کافروں سے تو جنگ نہیں ہو رہی تھی۔ معاویہ خلیفہ سوم کے موت کا بہانہ لے کر جنگ صفین کو کھڑا کیا، امام ان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کر رہے تھے، آؤ بیٹھ کے بات کریں۔ لیکن جب امام نے دیکھا کہ شط الفرات پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور امام کو پانی تک بھی نہیں پہنچا رہے، نہیں دے رہے، امام کا لشکر تشنا تھا، پیاسا تھا، ایسے میں آگے امام سے کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں یار۔ اب امام نے ایک فقرہ کہا جس خطبے میں، عربی خطبہ ہے، اس میں نے ترجمے میں نوٹ کر کے لایا، امام نے کہا کہ دیکھو وہ لوگ اب گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جنگ کے بھوکے ہیں، اب ہمارے پاس ایک ہی 2 ہی رائے بچی ہے، کیا ہم ذلت خاری میں مبتلا ہو جائیں، ان کے پاس جا کے بھیک مانگ لے پانی کو لینے کے لیے، یا پھر ہم اپنی تلواروں کو ان کے خون سے رنگین کر دیں۔ تو جیسے امام نے یہ خطبہ بیان کیا ہے، فوج میں ایک انگیزہ اور بلبلہ پیدا ہوا، 2 ساعت 2 گھنٹے ہی وہ بس کافی تھے کہ امام کی فوج نے شط الفرات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ دیکھا آپ نے حماسہ کلام کیا کہا امام نے، اب تمہارے نزدیک 2 ہی رائے ہے، یا ذلت قاری کر لو، ذلت میں چلے جاؤ، اپنے آپ کو ذلیل کر لو اور پانی مانگ لاؤ، یا پھر ان تلواروں کو ان کے خون سے رنگین کر دو۔ یہی موقع ہے، 2 میں سے ایک چیز۔ جب کربلا فوج میں پیدا ہوا، فوج اٹیک کی اور اس شط الفرات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب یہ فوج چاہ رہی ہے کہ پانی معاویہ کی فوج کو نہ دے، امام نے کہا نہیں، یہ اخلاق اسلامی یہ چیز نہیں سکھاتی، ان کو وقت معین کرو، وہ پانی آئے اور یہاں سے لے جائیں۔ اللہ نے جانوروں کو تک پانی پلانے کا حکم دیا ہے دریاؤں سے، ہم انسانوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تھا امیر المومنین کا جذبہ۔ ایک درود پڑھتے محمد اب دیکھنا یہ کہ کیا ہمارا دین اسلام، یہ جو دین اسلامی ہے حماسہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ہمارے اسلام میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ آخر اس کے اندر عمل، حرکت، شجاعت و استقامت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں بررسی کرنی ہوگی، ادیان کو دیکھنا ہوگا، ادیان کو دیکھنا، مذاہب کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مذاہب 2 قسم کے مذاہب آئے ہیں دنیا میں، ایک آسمانی مذاہب ہے، ایک غیر آسمانی مذاہب ہے۔ دین جو آئے ہیں یہ آسمان سے آئے ہیں، آسمانی کتابیں پر نازل ہوئی ہے، یا غیر آسمانی ہے؟ غیر آسمانی میں ہندوازم ہے، بدھزم ہے، یہ غیر آسمانی ہے، ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی ہم کو کوئی ملا کہ یہ وحی کی طرف سے جو ان کے بعد جو باتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس جو پروف ہمارے پاس ہے وہ ادیان مسیحیت کا پروف ہے، ادیان یہودیت کا پروف ہمارے پاس ہے، ادیان مجوسیت کا پروف ہمارے پاس ہے۔ یہ ادیان آئے ہیں اور کچھ ادیان باطل ہو گئے ہیں، تحریف شدہ ہو گئے ہیں، اللہ نے ان پر عمل کرنا ہم کو حرام قرار دیا، جیسے کرشن ہے۔
جیسے مسیحیت، یہودیت، اس پر آج ہم سب ایمان لا سکتے ہیں کہ یہ توریت نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، صرف قرآن پر عمل ہوگا۔ تو اگر ہم آسمانی ادیان کو اور غیر آسمانی ادیان کو ملاحظہ کریں تو ان میں ایک چیز وجہ مشترک ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ہے روحانیت۔ وہ روحانیت کی شکار بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ روحانیت کسے کہتے ہیں عزیزو؟ ترک دنیا، لذت دنیا کو ترک کر دینا۔ بدھزم میں ہم دیکھتے ہیں، ہندوازم میں بہت سارے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے، اور مسیحیت میں تو ہے ہی ہے روحانیت۔ تو بعض نے کیا کہا ہے؟ روحانیت کا اسلام، خانقاہی، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ خانقاہی نظام مذہب ہے۔ خانقاہی مذہب کسے کہتے ہیں؟ خانقاہی مذہب یعنی صوفیہ مذہب جو فقط عبادتوں میں مصروف ہے، چھلے کاٹ رہا ہے، 40 دن کے چھلے کاٹ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف، یہ خانقاہی مذہب ہے۔ مذہبوں کو، بعض مذہبوں کو لیبل لگا دیا گیا ہے، جیسے کلام اقبال میں ملتا ہے، آپ مطالعہ کریں کلیات اقبال، خانقاہی مذہب، روحانیت کا مذہب، اور علامہ خمینی فرماتے ہیں مرفہین کا مذہب، دولت مندوں والا مذہب، جو دولت مند ہے ان کا بھی ایک مذہب ہے۔ ایسے لیبل لگے ہیں۔ تو کیا دین اسلام کے اندر حماسہ ہے کہ نہیں ہے؟ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے اندر حماسہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دین اسلام کی طرف توجہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلا عملی ہے، عمل ہے، اور عمل تشیع کا نام ہے۔ عمل یعنی میں نے ایک جملہ یہاں پر نوٹ کیا تھا کہ عمل کے بارے میں، کہ عمل اسلام کا نام تشیع ہے، عملی۔ اگر ہم عمل کو دیکھنا چاہ رہے ہیں خارج میں تو وہ تشیع میں دیکھنا ہے، چونکہ تشیع کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ عمل، اگر ہم کو عمل کو دیکھنا ہے تو تشیع میں دیکھنا ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی عمل یہ تشیع کب سے شروع ہوا ہے، شریعت کب سے شروع ہوئی ہے؟ بڑا معروف واقعہ ہے، شاید آپ حضور حضرات کو سنا ہوگا اس واقعے کو، آج سے 700 سال پرانا واقعہ، علامہ دلی کا۔ انہوں نے بتایا کہ تشیع کی ایجاد کب سے ہوئی ہے۔ علامہ دلی کے دور میں بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تین طلاق ایک نشست میں۔ ہمارے برادران کے پاس، اہل سنت کے پاس ایک نشست میں 3 طلاق مانے جاتے ہیں۔ تو اب بادشاہ فوری بولا کہ میں نے تو طلاق دے دیا لیکن میں اب محلل نہیں لاؤں گا بیچ میں، کیونکہ اس کو عورت کو جانا پڑے گا، دوسرا عقد کرنا پڑے گا۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، کوئی ایسا مذہب تلاش کرو کہ جس کے درمیان ابھی محلل کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا مذہب تلاش کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں اپنی بیگم کے پاس، طلاق تو میں نے دی، ایک نشست میں 3 طلاق دے دیے، اب میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہوں لیکن محلل نہیں چاہتا۔ تو علماء نے کہا کہ ایک مذہب ہے، مذہب اہل تشیع، جن کے عالم علامہ حلی ہے، ان سے رجوع ہونا پڑے گا۔ علامہ حلی کو جبل لبنان سے بلایا گیا۔ علامہ حلی جب دربار بادشاہ میں آئے تو اس زمانے میں پتہ نہیں کیسے بادشاہ کس طریقے سے بیٹھتے تھے، مسند بچھی ہوئی تھی، بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، علماء اہل سنت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ حلی جیسے دربار میں داخل ہوئے، اپنی جوتیوں کو اپنے بغل میں رکھ لیا، انہوں نے جوتیوں کو بغل میں رکھ کر دائیں بائیں طرف دیکھے، کہیں جگہ نہیں ملی، جا کے بادشاہ کے بازو ہی بیٹھ گئے۔ اب اس تمام دربار کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے کہ یہ شیعوں کے عالم ہیں، کس طریقے سے یہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جوتیاں جو ہیں مسند کے پاس، بادشاہ کی مسند کے پاس بغل میں بٹھا ڈال کر لا لیے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا، علامہ یہ بتائیے کہ آپ جوتی تو چھوڑ کر آ سکتے تھے باہر، آپ جوتی اندر کیوں لا لیے اور وہ بھی بغل میں؟ علامہ نے کہا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں پیغمبر اسلام جوتی باہر چھوڑے تھے، کوئی حنفی مذہب کا اٹھا کے لے کے چلے گیا، تو اب حنفی جو مذہب کے بیٹھے تو کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ حنفی مذہب کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حنفی مذہب تو 100 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا شاید شافعی مذہب کا تھا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ شافعی مذہب تو 200 سال بعد پیدا ہوا ہے۔
کہا کہ شاید مالکی ہو چاہے حنفی ہو. جب چاروں کو انہوں نے بتا دیا تب بادشاہ سن رہا تھا کہ یہ کب کی پیداوار ہے. سال 200 سال گزر چکے ہیں. اس کے بعد آئے علامہ نے بتا دیا کہ دیکھو کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا. میں بادشاہ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جعفری مذہب پیغمبر سے ہی چلا آ رہا ہے. یہ مثال دے کے بتا رہا تھا کہ ہم اس زمانے کے ہیں کہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام زندگی گزارتے تھے. جعفری مذہب کوئی 100 سال یا 200 سال کی بات نہیں ہے. وہ چوٹیاں چرانے والے کوئی اور تھے. لیکن عزیزو یہاں پر اس واقعے سے ہمیں پتا چل گیا کہ تشیع جو کہا جاتا ہے تشیع عالم اسلام صدر اسلام سے چلا آتا ہے. اور اگر عمل حماسے اسلام کو دیکھنا ہو تو عمل اور عمل شیعہ ہے. شیعہ یعنی عمل کا نام ہے. عالم اسلام میں شیعہ عمل کا نام ہے. ایک درود پڑھتے محمد اگر غیر عملی کوئی اسلام ہوگا تو وہ اسلام ذہنی ہوگا, تصوراتی اسلام ہوگا, اور وہ زبانی اسلام ہوگا. اگر عمل نہ ہو, شیعوں کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرا مذہب ہوگا تو وہ زبانی ہوگا. جس طریقے سے امام حسین کا وہ معروف جملہ کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی لسانہم. کہ امام حسین نے فرمایا ہے کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. والدین لائق لسانہم, دین ان کے فقط زبان کا لخلخا بن گیا. دین کو انہوں نے ذائقے پر رکھ دیا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سے دین میں مذہب میں کس مذہب میں ذائقہ ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ جب تک ذائقہ کہاں ہوتا ہے, زبان میں ہوتا ہے. زبان کے نیچے ذائقہ نہیں ہوتا. دین کو چکھ لیتے ہیں, اگر سمجھ میں آ گیا تو صحیح ہے, نہیں سمجھ میں آ تو چھوڑ دیے. تو عمل میں شیعہ عمل کے پیروکار ہیں. اور عمل کے علاوہ اگر آپ دین کو دیکھیں گے تو وہ زبان کا لخلخا ہو جائے گا, اصل دین نہیں ہوگا. جیسے کہ امام نے فرمایا ہے کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں. الدین لائق علی السنتہم, اور دین ان کے فقط زبانی لخلخے کا نام ہو گیا ہے. کیوں؟ اذا محس بالبلاء قل ادیانون, اس لیے کہ جب ان کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں تو بہت دیندار بہت کم نکل آتے ہیں. جب دینداروں کے اوپر جب بلا اور مصیبت آتی ہے تو بہت کم لوگ دیندار نکل آتے ہیں. درود پڑھے محمد و حماسہ اسلام میں 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک عمل, تو ہم نے دیکھ لیا کہ عمل یعنی شیعہ. اور دوسری چیز حرکت ہے. اسلام میں حرکت ضروری ہے. آپ دیکھیں حرکت کے لیے 3 چیزیں متصور ہوتی ہے. حرکت کے لیے خود وہ انسان جو متحرک ہو, حرکت کے لیے ایک رکن نہیں ہے. جب انسان حرکت میں ہے یعنی خود ایک انسان متحرک ہو, اس کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ہو حرکت کے لیے کہ کس مقصد پہ جا رہا, اور مقصد کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بھی ملے, اس راستے سے اس مقصد تک پہنچے گا. یہ 3 چیزوں کا نام حرکت ہے. اور اسلام ہمیشہ انسانوں کو حرکت کرنے کا نام دیتا ہے. جو اسلام نے یہ بتایا ہو کہ من استوى یومان فہو مغبون, جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائے وہ خسارے میں ہے. من استوى یومان فہو ملعون, یہ بھی حدیث ہے. جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ ملعون ہے. ایک طرف مغبون بھی کہا گیا ہے, یعنی بتانا مقصد یہ کہ ہمیشہ حرکت میں رہو, ہمیشہ دین کی جستجو میں رہو. ہر دن روٹین کی طرح مت گزارو. صبح اٹھے ناشتہ کیے, پھر آفس سے اپنے 5 بجے واپس, اس کے بعد پھر شام کا ڈنر, پھر اس کے بعد سونا, پھر کوئی روٹین. اسلام کہہ رہا ہے کہ من استوى یومان فہو مغبون, جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے. بس کیا کیا جائے؟ بس کرنا یہ ہوگا کہ آج یہاں ہو تو کل وہاں. آج ایک آیت کا تم نے تدبر کیا, ایک چیز حاصل کی, ایک روایت سے ایک چیز تم نے حاصل کی, تو کل دوسری روایت اٹھا کر پڑھو, کل دوسری آیت پڑھو, اس میں تدبر کرو, اس میں تعقل کرو. اسلام حرکت کا نام ہے. پانی اگر حرکت نہ کرے تو وہ مردہ پانی کہلایا جاتا ہے. پانی کی زندہ علامت یہ کہ وہ ہمیشہ جریان میں رہے,
ہمیشہ جاری رہے، تبھی تو اس کے اندر مچھلیاں پلے گی۔ سمندر کو سمندر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اس کے اندر نہنگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی ویل مچھلی پیدا ہوتی ہے، لیکن رکے ہوئے پانی میں میڈو پیدا ہوتے ہیں، کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پانی طاہر بھی نہیں ہوتا، نہ مطہر ہوتا ہے، نہ وہ خود پاک کر سکتا ہے، نہ دوسرے کو پاک کر سکتا ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد حرکت ضرور ہے۔ دین اسلام ہمیں حرکت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہر ایک دن ایک بالا ہونا چاہیے، ایک دن دوسرے دن کے مساوی نہ ہو۔ پانی کی مثال سے واضح ہے کہ پانی جب اگر ایک جگہ ہو جائے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ہمیشہ جریان رہتا ہے۔ اور تیسری چیز شجاعت ہے۔ اسلام ہمیں شجاعت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ عزیزو، شجاعت وہ نہیں جو فقط میدان جنگ میں دکھلائی جائے، شجاعت وہ ہے، شجاعت اسلام میں شجاعت کی جو تعلیم دے رہا ہے وہ تمام اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اخلاق میں بھی شجاعت موجود ہے، اخلاق میں بھی شجاعت موجود ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو انسان اپنے نفس میں ملامت کرے، یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا بزرگ ہو، اگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے اور وہ اعتراف کر لے، یہ اس کی شجاعت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی پر ہو، اس کو احساس ہو جائے غلطی کا، اگر چھوٹے سے سامنے اگر اس نے اعتراف کر لیا، یہ شجاعت اخلاق کے پیروکار، اخلاق میں یہ شجاعت ہر مرحلے پر ہے۔ امام غزالی نے اس چیز جو معلم اخلاق تھے، احیاء العلوم جیسی انہوں نے کتاب لکھی ہے، سنت کے بہت بڑے عالم دین، لیکن اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے نفس کے اندر وہ اعتراف نہیں کیا، وہ شجاعت نہیں دکھلائی۔ ان کا ایک بڑا قول یہ ہے کہ چونکہ جب انسان خود کے اندر شجاعت پیدا نہیں کرتا، خود کے اندر جب مذمت پیدا نہیں کرتا، تو دوسروں کو بھی مذمت کا لائق نہیں سمجھتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم خود مذمت کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کو بھی مذمت کے لائق نہیں۔ یہی چیز غزالی نے کی۔ ان سے جب پوچھا گیا یزید کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں یزید پر ملامت نہیں کرتا، میں یزید پر لعن نہیں کرتا، اگر میں نے ایسا کیا تو شاید میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ یہ ان کا قول ہے۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے کہاں شجاعت دکھلائی؟ یہ اسلام بزدلی کا اسلام ہوگا، ایسا کہ جو اس قسم کے پیروکار اگر ہوں گے تو یہ بزدلی والا اسلام ہوگا۔ انسان کو جہاں اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے ماننا پڑے گا کہ میں اعتراف کرنا پڑی، شجاعت کی دلیل ہوگی اگر وہ اپنی غلطی پہ اعتراف کر لے۔ اور خانقاہی اسلام یہی ہے، زاہدوں کا اسلام یہی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے شاعر ہیں سعدی، جن کی دو کتابیں ہیں، بوستان اور گلستان، فارسی کتابیں اشعار، اس میں انہوں نے شجاعت کے بارے میں بتایا ہے، زہد کے بارے میں، صوفی خانقاہی کے بارے میں واقعہ نقل کیا ہے کہ صوفیوں کا اسلام کیا ہے اور متحرک اسلام کیا ہے، حماسی اسلام کسے کہتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ خانقاہوں میں سے زہد و تقویٰ میں رہنے والے، جو ترک دنیا کرنے والے، جو شہر سے دور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے، جن کا کام فقط ورد ہے، جن کا کام فقط عبادت ہے، اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے ایک جوان وہاں سے نکل کر مدرسے میں آ جاتا ہے۔ جب مدرسے میں آتا ہے تو طالب علم سب پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی تم تو ایسی جگہ تھے جہاں پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ خانقاہی نوجوان کہتا ہے یقیناً میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ آنکھ سے کوئی گناہ کرتے ہیں، نہ ہاتھوں سے کوئی گناہ کرتے ہیں، نہ پاؤں سے کوئی گناہ کرتے ہیں، بلکہ وہ غرق رہتے ہیں عبادتوں میں غرق رہتے ہیں، بلکہ وہ فرشتے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ فرشتے بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ فرشتہ بہت بہتر ہے لیکن انسان بننا انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو عزیزو، جب یہ جوان نے کہا کہ وہاں تو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، زہد سکھائی جا رہی ہے، تقویٰ سکھایا جا رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ خود کے لیے۔ خود اچھے بن جاؤ، خود زاہد بن جاؤ، خود متقی بن جاؤ، یعنی میں اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے جاؤں۔ وہاں پر خانقاہی مذہب میں خود خواہی بتائی جاتی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ جو عالم اور زاہد میں فرق یہی ہوتا ہے عزیزو، زاہد خود خواہ ہوتا ہے،
لیکن عالم خود کے لیے بھی نجات کا سامان فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نجات کا سامان فراہم کرتا ہے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. خواہی نظام وہ ہوتا ہے عزیزوں جو خود خواہی ہوتا ہے, خود کو نجات دلانا ہوتا ہے. زہد کیوں انسان اختیار کرتا ہے, تقویٰ کیوں اختیار کرتا ہے؟ جو خواہی مزاج کے ہو ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو اسلامی مزاج کے ہو, اسلامی حماسی ہو, تو وہ لوگ خود کو بھی نجات دیتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی نجات کا سامان فراہم کرتے ہیں. یہ ساتھی نے اپنے درس میں کہا ہے. اور تیسری چیز بلکہ چوتھی چیز یہ ہے استقامت. استقامت ہے عزیزوں کہ جو انسان کو حماسہ بننے کے لیے, حماسہ اسلام بننے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. ایک اور مقاومت اور استقامت یہ حماسے کے لیے شرط ہے. میں نے 4 چیزیں بیان کی تھی. حماسہ اسلام یعنی عمل, حرکت, شجاعت. شجاعت ہر پہلو میں, دین کے ہر پہلو میں شجاعت ہے. میدان میں بھی شجاعت دکھلانا ہے, اخلاقیات میں بھی شجاعت دکھلانا ہے, اور عبادت میں بھی شجاعت ہے. اگر ہم عبادتوں کو دیکھیں تو عبادت میں بھی شجاعت ہے کہ جب انسان اپنے تکبر کو توڑ کر خدا کے جو ہے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے, خدا کے سامنے رکوع اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے, یہ اپنے تکبر کو ختم کر رہا ہے. یا اپنی انانیت کو ختم کرنا, عبادت میں اپنی انانیت ختم ہوتی ہے انسان کی. ورنہ کتنا کروڑپتی انسان ہوگا لیکن اللہ کے سامنے اسے رکوع اور سجود بجا لانا ہے. تو شجاعت عبادات میں بھی آپ کو دکھائی دیں گی. اور چوتھی قسم استقامت ہے. استقامت اس قدر مہم ترین چیز ہے عزیزو جس کے بارے میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ الہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے, میری کمر کو سورہ ہود نے توڑ دیا ہے. اگر ایسی کون سی بات سورہ ہود میں آ گئی, اگر ایسی کون سی آیت سورہ ہود میں آ گئی جس کے لیے پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. عزیزوں ساری قرآن چھان مارے, یہ فقرہ ساری قرآن میں کہیں نہیں ملتا جو پیغمبر فرما رہے ہیں, جو اللہ نے پیغمبر کو کہا فاستقم کما امرت, استقامت کرو اے رسول, استقامت دکھلاؤ جس چیز کا تمہیں امر دیا جا رہا ہے, جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر استقامت دکھاؤ. بس اسلام میں استقامت ضروری ہے. لا الہ کہہ دینا آسان ہے, آخری سانس تک لا الہ میں باقی رہنا بڑا مشکل کام ہے. انقلاب اسلامی لا لینا آسان کام ہے, انقلاب اسلامی کو باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہے. آج لوگ دنیا بھر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ سے مخالف کر لیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. آج ایران میں یہی تو ہو رہا ہے, محاصرہ ہر جگہ سے محاصرت کر دی جا رہی ہے. کوئی ڈپلوماسی طور پر ایران کو محصور کر دیا جا رہا ہے, کسی ملک سے وہ کانٹیکٹ نہ کریں. لیکن جو یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ, ہمارا رب خدا ہے, ثم استقاموا, اور استقامت دکھاتے ہیں. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ربنا اللہ, ہمارا رب پروردگار ہے, لیکن کیا ہم اس بات پر استقامت دکھاتے ہیں؟ کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی ہمارا رب پروردگار ہے؟ کبھی کبھی ہاتھ کے ہمارے دولت مندوں کے سامنے نہیں پھیل جاتے ہیں؟ کیا ہم ان کے اوپر توقع نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہم سرمایہ داروں کے سامنے نہیں جھک جاتے ہیں؟ کیا ہم ملک کے وزیروں کے سامنے نہیں جھک جاتے ہیں؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو پھر کس طریقے سے دوسروں کو ہم رب بنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک شرک جلیل ہوتا ہے جو اللہ میں شریک کرنا, قرار دینا, اللہ کا شریک قرار دینا ایک شرک جلیل ہے. جیسے اللہ کی جسمانیت کا تصور کر لینا, اللہ کے مکان, اللہ کے زمان, یہ سب کا تصور کرنا, یہ شرک جلیل ہے. ایک شرک خفی ہے جو عام طور پر ہر انسان انجام دیتا ہے. شرک خفی اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا کام, کسی سے ہمارا کام نکل جائے تو ہم فوری کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا. یہ شرک ہے, شرک خفی ہے. لیکن
کیونکہ یہ کام ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے اس کام کے حل کرنے کے لیے، نہ کہ یہ ہمارے یہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آج ہمارے پاس گھر نہ ہوتا. یہ غلط ہے، یہ شرک خفی ہے. در حقیقت واقعی خدا ہے جو تمہیں دے رہا عطا کر رہا ہے. تو عزیزو جب خود لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا کیا ہوگا، اگر یہ محاصرت کب تک رہے گی، تو خود جب ایران والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ہوگا تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا تو رب ہے، ہمارا اللہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارے سر پر ہے. ثم استقاموا، اس کے بعد وہ استقامت دکھا رہے ہیں، آج تک استقامت دکھا رہے ہیں. 30 سال ہو گئے انقلاب اسلامی کو، آج تک وہ استقامت دکھا رہے ہیں، کبھی بھی وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکے. تو یہ مہم ترین چیز ہے حماسہ حسینی میں، حماسہ اسلام میں یہ استقامت بہت مہم ہے عزیزو. اس لیے استقامت ضروری ہے. استقامت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا پڑھنا، یہی استقامت ہے. ظالم اگر بادشاہ ہمارے سامنے ہو، جابر بادشاہ ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کو پڑھنا، یہ استقامت ہے. عزیزو خدا نے ساری قرآن میں ڈھونڈ لیجیے ایک نصیحت اور ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہے خداوند عالم. فقط ایک بات، 6667 آیتوں میں صرف ایک آیت ہم کو ایسی ملتی ہے جس میں خداوند عالم آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں فقط ایک نصیحت یا ایک بات تم سے کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے انما اعظکم بواحدۃ، انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. خدا ہم سب کو، تمام مسلمان جہان کو فقط ایک بات یا ایک آئزہ کے معنی بات و نصیحت کرنے کی ہوتے ہیں. انما اعظکم بواحدۃ، ایک بات. کیا چیز ہے؟ بس اگر تم ایک بھی ہو، جہاں کہیں بھی اگر تم ایک بھی ہو، وہیں سے قیام کرو. انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے قیام کرو. اگر تم ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر تم مسئلہ دو ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے قیام کرو. جہاں تم کو دکھ جائے کہ تمہارے سر پر تمہارے آپ ظالم کے حکومت کے نیچے زیر سایہ ہو، تو وہاں پر قیام کرو. اور کربلا والوں نے ہمیں یہی بتایا ہے انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، قیام کرو، اللہ کے لیے قیام کرو. اور جب امام مدینے میں تھے تو بہت سارے لوگ آئے امام سے یہ کہنے کے لیے. ایک تو عبداللہ ابن عباس، چچازاد بھائی عباس کے بیٹے عبداللہ آئے، اور خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے. آ کے امام سے کہنے لگے مولا آپ کربلا نہ جائیے، ہم کوئی ایسی راہ نکالتے ہیں آپ کے درمیان اور یزید کے درمیان، ہم ایک راہ ثالث نکالیں گے. امام کو مشورہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر کہتے ہیں حاضر اف حاضر کلام. امام نے کہا تمہاری اس بات پر میں تف کرتا ہوں، حیرت انگیز ہوں کہ تم مجھے مشورہ دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یزید اور حسین کے درمیان سے تیسرا راستہ نکالیں گے، یعنی ثالثی، تیسرا. یہ وہی بات ہے عزیزو جو جنگ صفین میں جنگ صفین والوں نے کیا تھا، لا حکم الا للہ کے جو نعرے بلند کیے تھے. کہ ادھر سے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نیزوں پہ جو قرآن اٹھائے ہوئے ہیں یہ حقیقی قرآن نہیں ہے، اس کے بہکاووں میں مت آ جاؤ، یہ مکر و فریب ہے، یہ ابن عاص نے فریب کیا ہے. یہ جنگ صفین جہاں پر مالک کے اشتر معاویہ کے خیموں کو کاٹ رہے تھے، کچھ دور کا ہی فاصلہ تھا کہ مالک کے اشتر معاویہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے. ایسے میں مولا کا قاصد آ کے کہتا ہے اے مالک رک جاؤ، اس لیے کہ علی کی جان خطرے میں ہے. صفین میں خوارج نے مولا کو گھیر لیا تھا. کیوں؟ چونکہ انہوں نے نیزوں پہ قرآن دیکھ لیا تھا. امر اعظم نے اپنے فریبی ہیلے سے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا. جیسے مسلمانوں نے قرآن کو نیزوں پہ دیکھا، جنگ کو روک لیا، تلواروں کو نیام میں رکھ لیا. امام کہہ رہے تھے جنگ مت روکو، معاویہ کو قتل کر دو، لیکن
ادھر مولا کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی تھی. ایک مرتبہ مالک کو امام نے بلا لیا, کیا دے پایا؟ لا حکم الا للہ, کوئی حکم نہیں سوائے خدا کے. تیسرے شخص کو بلایا گیا, ابو موسیٰ اشعری کو امام اور معاویہ کے درمیان میں بٹھایا گیا. ابو موسیٰ اشعری منبر پہ آ کے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ انگوٹھی اپنی نگاہ کر رہتا ہے کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو خلافت عطا کرتا ہوں. دیکھا آپ نے, لا حکم الا للہ. شخص ثالث, تیسرا شخص نے کیا حکم کیا؟ امام جیسی شخصیت کو کنار میں رکھ دیا گیا. تبھی تو امام ہمیشہ یہ گلا کرتے تھے اپنی زندگی میں, ہمیشہ اپنی حیات میں امام کو یہی گلا رہا کہ مجھ کو معاویہ سے مقایسہ کیا جا رہا ہے. علی اور معاویہ, یعنی مجھ جیسے کو معاویہ جیسے پست انسان سے مقابلے میں لایا جا رہا ہے, علی اور معاویہ. اور یہاں پر مدینے میں عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ثالثی کریں گے, ہم تو آپ دونوں کے درمیان میں حکم کریں گے, ایک رائے حل نکالیں گے. امام نے وہی ڈانٹ کر کہا کہ میں تمہاری فکر پر تھوکتا ہوں, تمہاری فکر پر مجھے حیرت ہے کہ تم حسین کو یہ مشورہ دے رہے ہو. حسین کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ حسین یزید جیسے فاسق کے سے تحت آ جائیں. بس عزیزو, کل جب اسلام پر وقت پڑا تو علی جو ہے ہمیشہ پیغمبر کے محافظ رہے ہیں. 84 غزوات پیغمبر نے لڑی ہیں, جنگیں لڑی ہیں, اس کے سب علمبردار علی ابن ابی طالب رہے ہیں. اور کربلا کی جو محافظ عباس ابن علی رہے ہیں. عباس ابن علی کی شان میں اگر پوری فضیلت اگر سمٹی جائے, گرچہ فقط یہی کافی ہوگا کہ عباس علی کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. عباس کو علی نے خود مانگا ہے, عباس علی کی تمنا ہے, علی کی دعاؤں کا نتیجہ عباس ابن علی ہے. کیا معرفت ہے عباس ابن علی کی, بچپنائی ہے, 4 سال کے ہیں. امیر المومنین نے اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے عباس سے کہہ رہے ہیں بیٹا کہو ایک واحد. عباس کہتے ہیں واحد. پھر مطلب امام کہتے ہیں کہو بیٹا اسنان, 2 کہو. ایک مرتبہ عباس خاموش ہو جاتے ہیں, 4 سال کا ہی سن ہے, امام توحید کو بتا رہے تھے نا. ایک مرتبہ عباس خاموش ہو جاتے, کہا بیٹا 2 کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ عباس کہتے ہیں بابا جس زبان سے میں نے 1 کہہ دیا ہے, جب خدا 1 ہے تو 2 نہیں ہو سکتے. یہ معرفت توحید کا حضرت عباس نے یہاں درس دیا ہے. عباس علی کی تمنا ہے کہ جب امام نے کہا تھا اے عقیل عرب میں سے ایک ایسے قبیلے کو ڈھونڈو کہ جن کے اس ایک ایسی عورت کو تلاش کرو کہ جن کے بدن سے جو بچہ ہو وہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کا محافظ بنے. فاطمہ کلبیہ جو ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی, آپ نے انتخاب کیا, آپ امام کی ہمسر بنی. آپ کے 4 فرزند ہوئے, اون و جعفر و عباس و علی. 4 فرزند آپ کے, اور سب سے بڑے حضرت عباس جن کی کنیت ابو الفضل کہلائی. آپ کے بڑے فرزند کا نام ابو الفضل تھا. اور عزیزو یہ وہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تالی جلوے معصوم ہے. اگر بطن زہرا سے ہوتے تو ضرور معصوم ہوتے. بچپن ہی سے آپ کے اندر وہ اشتہار تھا, وہ پاکیزگی تھی, وہ عصمت تھی, اور ہمیشہ شجاع تھے. روایات کہتی ہیں کہ جب آپ مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو جو عورتیں جب آپ کو دیکھتی تھی تو نگاہیں ہٹتی نہیں تھی. اس لیے آپ کا نام خبر بنی ہاشم رکھا گیا ہے. بنی ہاشم کے چاند ہے عباس, اور ہمیشہ دلی تمنا رہی ہے عباس کی, ہمیشہ مولا امام حسین کے ساتھ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ کربلا میں جب پہنچ چکے ہیں اور جب 4 محرم آئی تو جب خیمے حکم دیا گیا کہ خیمے فرات سے ہٹائے جائیں, ایک مرتبہ عباس کو جلال آ گیا. جیسے ہی جلال آ گیا, ایک مرتبہ امام نے جب عباس کی آنکھوں میں دیکھا, بہت جلال میں بیٹھے ہوئے, امام نے کہا اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ شعر
ایک مرتبہ غضب کے عالم میں ہوگا، جناب زینب کا سہارا لے کر جاؤ، زینب عباس کو سمجھاؤ ابھی کربلا شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی عاشور کا دن باقی ہے۔ زینب نے آ کر عباس کو تھاما، عباس ابھی جنگ شروع نہیں ہوگی، خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ عباس جیسے دلاور، عباس جیسے شجاع انسان نے کس طریقے سے خیموں کی رسیاں کھولی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کربلا کو مادی جنگ تصور کر لیا جائے تو اس مادی جنگ کے لیے عباس کافی تھے کہ سارے 30,000 لشکر کو ختم کر دیتے، لیکن کربلا کوئی مادی جنگ نہیں تھی بلکہ فکری جنگ تھی، جیسے کہ فکر کو پلٹنے کا نام کربلا تھا، سلطے حاکمیت کے زیر تحت نہ آنے کا نام کربلا تھا۔ اس لیے تو امام حسین بار بار یہی کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس آ کر کہہ رہے ہیں مولا و آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے نظر الی شمال نظر الی یمام، ایک مرتبہ امام حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب نگاہ کی، بائیں جانب نگاہ کی، کہا مولا ارے وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمبردار ہوں، ارے علی اکبر میرے سامنے سینے پہ بچی کھا کر سو گئے، ارے قاسم کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے پامال ہو گیا، حبیب کا لاشا خیمے میں آ گیا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا خیمے میں آ گیا، مولا لشکر ہی کہاں رہا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا عباس ارے میں کیا کروں، ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ بی بی سکینہ ایک کوزے کو لائے ہوئے ہیں، خالی کوزہ ہے، ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو اٹھایا، امام کے پاس آئے، ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی عباس کو سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا، سمجھ گئے کہ عباس ارے پانی کے بہانے سے جنگ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا سکینہ آج اپنے چچا کو لائی ہو، ارے اگر کل شام غریبہ کے بعد جب تمہیں تماچے پڑیں گے تو تب تمہیں عباس یاد آئے گا بیوی۔ ارے آج مرتبہ امام عباس نے کہا مولا اب مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے اجازت دی اور کہا کہ جاؤ اپنی بہن سے رخصت ہو لو۔ ادھر امام ایک پرچم کو لاتے ہیں، بڑے سے پرچم کو لائے، اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، نصر من اللہ فتح قریب۔ ایک مرتبہ علم عباس کو دیا، مشق سکینہ عباس کو دی۔ عزیزو جب عباس میدان کربلا میں آئے ہیں، مقتل میں جب عباس آئے ہیں، ایک مرتبہ ایسی جنگ کی اور نظر پڑتے چلے جاتے ہیں، اے اشقیاء ارے نواز رسول پیاسا ہے تم اسے پانی نہیں دو گے، ارے آل رسول پیاسا ہے تم نہر پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے 4000 فوج کو عباس ایک مرتبہ قتل کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو جان نثاری عباس نے دکھائی ہے عزیزو، ایک مرتبہ ذوالجناح ایک مرتبہ عباس کا گھوڑا فرات کے اندر ہے، عباس نے مشکیزے کو پانی سے بھرا، ہاتھ میں پانی لیا، زکرا امام حسین و اہل بیت، ارے امام حسین کی ایک پیاس کو یاد کیا اور سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، چلو میں نے پانی لیا تھا اور نہر پہ دے مارا، کہا کہ ارے میرا مولا و آقا پیاسا ہو اور غلام سے ہو جائے، یہ کہہ کر عباس گھوڑے سے نہر سے نکل آئے، نکل آنے کے بعد ایک غازی کی ایک ہی تمنا ہے کہ یہ مشکیزہ خیمے سکینہ میں پہنچ جائے، ارے بچی پیاسی نہ رہ جائے، غازی جنگ کرتا چلا جا رہا ہے، ایک شخص نے ایسا وار کیا، ارے عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا، عباس نے مشک سکینہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیا، ایک بلو نے ایسا وار کیا، بائیں ہاتھ بھی قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو اپنے دہن میں پکڑا، اور ابھی سوڑی میں حسینی قریب ہی تھا، ایک تیر ایسا چلا مشک سکینہ میں لگا، پانی سارا بہ گیا، عباس کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی، عباس نے اپنے گھوڑے کا رخشیہ میں مڑا دیا۔ عزیزو ہر شہید جب کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر آیا ہے،
جانب ایک گرز لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں 3 پیوست ہے۔ امام نے فقط ایک ہی خواہش کی ہے، بھیا عباس تم زندگی بھر مجھے اپنے آقا اور مولا کہتے رہے، کبھی تم نے بھائی نہ کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا یا اخی یا اخی، وصیت کی مولا، اگر میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی ضرور لاؤں گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ بجدیزو، ارے قاضی دنیا سے رخصت ہو گیا، ادھر بچے منتظر تھے کہ چچا جان پانی لائیں گے۔ ایک مرتبہ عالم نظر آیا، سکینہ نے بچوں سے کہا ہے بچوں دیکھو میرا بابا میرا چچا آ رہا ہے، پانی لا رہا ہے، تھوڑا رک جاؤ پانی لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے امام قریب نظر آئے، 2 ہاتھ امام کے دامن میں تھے، امام نے اپنے دامن کو نکالا، سکینہ نے کیا دیکھا، ارے 2 کٹے ہوئے ہاتھ، اپنے چچا کے ہاتھوں کو دیکھا، آواز دیوا عباس اللہ حسینہ اللہ نحن قوم الظالمین۔ قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی فرما، بار رہا ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، ان درجات عالیہ عطا فرما۔ ہمیں کوئی وقت اس وائے مظلوم شہید ذریعہ کربلا کی ہمارے معصوم گرو مال فاطمہ میں جگہ عطا فرما۔ انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے قیام کرو، اگر تم ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر تم مسئلہ 2 ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے قیام کرو۔ جہاں تم کو دکھ جائے کہ تمہارے سر پر تمہارے آپ ظالم کے حکومت کے نیچے اور زیر سایہ ہو تو وہاں پر قیام کرو۔ اور کربلا والوں نے ہمیں یہی بتایا ہے، انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ، قیام کرو اللہ کے لیے قیام کرو۔ اور جب امام مدینے میں تھے تو بہت سارے لوگ آئے امام سے یہ کہنے کے لیے، ایک تو عبداللہ ابن عباس چچازاد بھائی عباس کے بیٹے عبداللہ آئے، اور خلیفہ تفوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے۔ آگے امام سے کہنے لگے مولا آپ کربلا نہ جائیے، ہم کوئی ایسی راہ نکالتے ہیں آپ کے درمیان اور یزید کے درمیان، ہم ایک راہ ثالث نکالیں گے۔ امام کو مشورہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں پر کہتے ہیں حاضر اف حاضر کرام، امام نے کہا تمہاری اس بات پر میں تف کرتا ہوں، حیرت انگیز ہوں کہ تم مجھے مشورہ دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یزید اور حسین کے درمیان سے تیسرا راستہ نکالیں گے، یعنی ثالثی، تیسرا۔ یہ وہی بات ہے عزیزو جو جنگ صفین میں جنگ صفین والوں نے کیا تھا، لا حکم الا للہ کی جو نعرے بلند کیے تھے، کہ ادھر سے مولا کائنات کہہ رہے کہ دیکھو یہ نیزوں پہ جو قرآن اٹھائے ہوئے ہیں یہ حقیقی قرآن نہیں ہے، اس کے بہکاووں میں مت آ جاؤ، یہ مکر و فریب ہے، یہ ابر عاص نے فریب کیا ہے۔ یہ جنگ صفین جہاں پر مالک کے اشتر معاویہ کے خیموں کو کاٹ رہے تھے، کچھ دور کا ہی فاصلہ تھا کہ مالک کے اشتر معاویہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے۔ ایسے میں مولا کا قاصد آ کے کہتا ہے اے مالک رک جاؤ، اس لیے کہ علی کی جان خطرے میں ہے۔ صفین میں خوارج نے مولا کو گھیر لیا تھا، کیوں؟ چونکہ انہوں نے نیزوں پہ قرآن دیکھ لیا تھا۔ امر عاص نے اپنے فریبی ہیلے سے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا، جیسے مسلمانوں نے قرآن کو نیزوں پہ دیکھا جنگ کو روک لیا، تلواروں کو نیام میں رکھ لیا۔ امام کہہ رہے تھے جنگ مت روکو، معاویہ کو قتل کر دو، لیکن ادھر مولا کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ مالک کو امام نے بلا لیا، کیا دے پایا؟ لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں سوائے خدا کے۔ تیسرے شخص کو بلایا گیا، ابو موسیٰ اشعری کو امام اور معاویہ کے درمیان میں بٹھایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری منبر پہ آ کے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ انگوٹھی اپنی نگاہ کر رہتا ہے کہ میں علی کو معذور کرتا ہوں اور معاویہ کو خلافت عطا کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے
لا حکم الا للہ، شخص ثالث تیسرا شخص نے کیا حکم کیا؟ امام جیسی شخصیت کو کنار میں رکھ دیا گیا۔ تبھی تو امام ہمیشہ یہ گلا کرتے تھے اپنی زندگی میں، ہمیشہ اپنی حیات میں امام کو یہی گلا رہا کہ مجھ کو معاویہ سے مقایسہ کیا جا رہا ہے۔ علی اور معاویہ، یعنی مجھ جیسے کو معاویہ جیسے پست انسان سے مقابلے میں لایا جا رہا ہے، علی اور معاویہ۔ اور یہاں پر مدینے میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ثالثی کریں گے، ہم تو آپ دونوں کے درمیان میں حکم کریں گے کہ ایک رائے حل نکالیں گے۔ امام نے وہی ڈانٹ کر کہا کہ میں تمہاری فکر پر تھوکتا ہوں، تمہاری فکر پر مجھے حیرت ہے کہ تم حسین کو یہ مشورہ دے رہے ہو، حسین کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ حسین یزید جیسے فاسق کے سے تحت آ جائیں۔ بس عزیزو، کل جب اسلام پر وقت پڑا تو علی جو ہے ہمیشہ پیغمبر کے محافظ رہے ہیں۔ 84 غزوات پیغمبر نے لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اس کے سب علم بردار علی ابن ابی طالب رہے ہیں۔ اور کربلا کے جو محافظ عباس ابن علی رہے ہیں۔ عباس ابن علی کی شان میں اگر پوری فضیلت اگر سمٹی جائے، گرچہ فقط یہی کافی ہوگا کہ عباس علی کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عباس کو علی نے خود مانگا ہے، عباس علی کی تمنا ہے، علی کی دعاؤں کا نتیجہ عباس ابن علی ہے۔ کیا معرفت ہے عباس ابن علی کی، بچپنائی ہے، 4 سال کے ہیں۔ امیر المومنین نے اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے عباس سے کہہ رہے ہیں بیٹا کہو ایک واحد، عباس کہتے ہیں واحد۔ پھر مطلب امام کہتے ہیں کہو بیٹا اسنان، 2 کہو۔ ایک مرتبہ عباس خاموش ہو جاتے ہیں، 4 سال کا ہی سن ہے، امام توحید کو بتا رہے تھے نا۔ ایک مرتبہ عباس خاموش ہو جاتے ہیں، کہا بیٹا 2 کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ عباس کہتے ہیں بابا جس زبان سے میں نے 1 کہہ دیا ہے، جب خدا 1 ہے تو 2 نہیں ہو سکتے۔ یہ معرفت توحید کا حضرت عباس نے یہاں درس دیا ہے۔ عباس علی کی تمنا ہے کہ جب امام نے کہا تھا اے عقیل، عرب میں سے ایسے قبیلے کو ڈھونڈو کہ جن کے اس ایک ایسی عورت کو تلاش کرو کہ جن کے بدن سے جو بچہ ہو وہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کا محافظ بنے۔ فاطمہ کلبیہ جو ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، آپ نے انتخاب کیا، آپ امام کی ہمسر بنی، آپ کے 4 فرزند ہوئے، اون و جعفر و عباس و علی، 4 فرزند آپ کے، اور سب سے بڑے حضرت عباس جن کی کنیت ابو الفضل کہلائی، آپ کے بڑے فرزند کا نام ابو الفضل تھا۔ اور عزیزو یہ وہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ تالی جلوے معصوم ہے، اگر بطن زہرا سے ہوتے تو ضرور معصوم ہوتے۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر وہ اشتہار تھا، وہ پاکیزگی تھی، وہ عصمت تھی، اور ہمیشہ شجاع تھے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب آپ مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو جو عورتیں جب آپ کو دیکھتی تو نگاہیں ہٹتی نہیں تھی، اس لیے آپ کا نام خبر بنی ہاشم رکھا گیا ہے۔ بنی ہاشم کے چاند ہے عباس، اور ہمیشہ دلی تمنا رہی ہے عباس کی، ہمیشہ مولا امام حسین کے ساتھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کربلا میں جب پہنچ چکے ہیں، اور جب 4 محرم آئی تو جب خیمے حکم دیا گیا کہ خیمے فرات سے ہٹائے جائیں، ایک مرتبہ عباس کو جلال آ گیا۔ جیسے ہی جلال آ گیا، ایک مرتبہ امام نے جب عباس کی آنکھوں میں دیکھا، بہت جلال میں بیٹھے ہوئے، امام نے کہا اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ شعر ایک مرتبہ غضب کے عالم میں ہوگا۔ جناب زینب کا سہارا لے کر جاؤ، زینب عباس کو سمجھاؤ ابھی کربلا شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی عاشور کا دن باقی ہے۔ زینب نے آ کر عباس کو تھاما، عباس ابھی جنگ شروع نہیں ہوگی، خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ عباس جیسے دلاور، عباس جیسے شجاع انسان نے کس طریقے سے خیموں کی رسیاں کھولی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کربلا کو مادی جنگ تصور کر لیا جائے تو اس مادی جنگ کے لیے عباس کافی تھے کہ سارے 30,000 لشکر کو ختم کر دیتے، لیکن کربلا کوئی مادی جنگ نہیں تھی بلکہ فکری جنگ تھی۔ جیسے کہ فکر کو پلٹنے کا نام کربلا تھا، سلطے حاکمیت کے زیر تحت نہ آنے کا نام
حسین بار بار یہی کہہ رہے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی عباس آ کر کہہ رہے ہیں مولا و آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس نے نظر الی شمال نظر الی یمام, ایک مرتبہ امام حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب نگاہ کی, بائیں جانب نگاہ کی, کہا مولا ارے وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمبردار ہوں. ارے علی اکبر میرے سامنے سینے پہ پرچی کھا کر سو گئے. ارے قاسم کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے پامال ہو گیا, حبیب کا لاشا خیمے میں آ گیا, مسلم ابن اوسجب کا لاشا خیمے میں آ گیا. مولا لشکر ہی کہاں رہا. ایک مرتبہ امام نے کہا عباس ارے میں کیا کروں. ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ بی بی سکینہ ایک کوزے کو لائے ہوئے ہیں, خالی کوزہ ہے. ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو اٹھایا, امام کے پاس آئے. ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی عباس کو سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا, سمجھ گئے کہ عباس ارے پانی کے بہانے سے جنگ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. امام نے کہا سکینہ آج اپنے چچا کو لائی ہو. ارے اگر کل شام غریبہ کے بعد جب تمہیں تماچے پڑیں گے تو تب تمہیں عباس یاد آئے گا بیوی. ارے امام عباس نے کہا مولا اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ امام نے اجازت دی اور کہا کہ جاؤ اپنی بہن سے رخصت ہو لو. ادھر امام ایک پرچم کو لاتے ہیں, بڑے سے پرچم کو لائے, اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون نصر من اللہ فتح قریب. ایک مرتبہ علم عباس کو دیا, مشق سکینہ عباس کو دی. عزیزو جب عباس میدان کربلا میں آئے ہیں, مقتل میں جب عباس آئے ہیں, ایک مرتبہ ایسی جنگ کی اور نظر پڑتے چلے جاتے ہیں. اے اشقیاء ارے نواز رسول پیاسا ہے تم اسے پانی نہیں دو گے. ارے آل رسول پیاسا ہے تم نہر پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہو. یہ کہتے ہوئے 4000 فوج کو عباس ایک مرتبہ قتل کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان نہر فرات میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر جو جان نثاری عباس نے دکھائی ہے عزیزو, ایک مرتبہ ذوالجناح ایک مرتبہ عباس کا گھوڑا فرات کے اندر ہے. عباس نے مشکیزے کو پانی سے بھرا, ہاتھ میں پانی لیا, زکرا امام حسین و اہل بیت, ارے امام حسین کی ایک پیاس کو یاد کیا اور سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. چلو میں نے پانی لیا تھا اور نہر پہ دے مارا, کہا کہ ارے میرا مولا و آقا پیاسا ہو اور غلام سے ہو جائے. یہ کہہ کر عباس گھوڑے سے نہر سے نکل آئے. نکل آنے کے بعد اب ایک غازی کی ایک ہی تمنا ہے کہ یہ مشکیزہ خیمے سکینہ میں پہنچ جائے. ارے بچی پیاسی نہ رہ جائے. غازی جنگ کرتا چلا جا رہا ہے, ایک شخص نے ایسا وار کیا, ارے عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہوا. عباس نے مشک سکینہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیا. ایک بلو نے ایسا وار کیا, بائیں ہاتھ بھی قلم ہوا. عباس نے مشکیزے کو اپنے دہن میں پکڑا, پر ابھی سوڑی تھے حسینی قریب ہی تھا. ایک تیر ایسا چلا مشک سکینہ میں لگا, پانی سارا بہ گیا. عباس کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی. عباس نے اپنے گھوڑے کا رخشتیا میں مڑا دیا. عزیزو ہر شہید جب کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر آیا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر آیا ہے. آئے غازی عباس جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے, ہاتھ نہیں تھے, ان کے بل زمین پر آئے. آواز دی مولا آقا غلام کا آخری سلام ہو. جیسے ہی عباس کی آواز حسین کے کان میں پہنچی, امام نے ایک ہی جملہ کہا الان انکسر ظہری قلت علتی. اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی قبر ٹوٹ گئی. اب اشکیاء کے مجھے تانے دے رہے ہیں, خدا یہ منظر کسی بھائی کو نہ دکھائے. ارے جوان بھائی ہے, ایک مرتبہ غلطہ خون میں ہے, امام سرانے موجود ہے. ارے عباس کے چہرے مبارک پہ پیشانی میں گرز لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں 3 پیوست ہے. امام نے فقط
نے ایک ہی خواہش کی ہے بھیا عباس تم زندگی بھر مجھے اپنے آقا اور مولا کہتے رہے، کبھی تم نے بھائی نہ کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار لو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا یا اخی یا اخی، وصیت کی مولا، ارے میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی ضرور لاؤں گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ عزیزو، ارے قاضی دنیا سے رخصت ہو گیا، ادھر بچے منتظر تھے کہ چچا جان پانی لائیں گے۔ ایک مرتبہ عالم نظر آیا، سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں دیکھو میرا بابا میرا چچا آ رہا ہے، پانی لا رہا ہے، تھوڑا رک جاؤ پانی لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے امام قریب نظر آئے، دو ہاتھ امام کے دامن میں تھے، امام نے اپنے دامن کو نکالا، سکینہ نے کیا دیکھا، ارے دو کٹے ہوئے ہاتھ، اپنے چچا کے ہاتھوں کو دیکھا، آواز دیوا عباس اللہ حسینہ اللہ قوم الظالمین قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، ہمارے رہا ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، ان درجات عالیہ عطا فرما۔ ہمیں کوئی وقت اس وقت مظلوم شہید ذکر کربلا کی ہماری معصوم کو رومان فاطمہ میں جگہ عطا فرما۔ اور علمدار نایا علم اور علمدار نایا آیا علم اور علمدار نایا آیا علم اور علمدار نایا دریا سلسلے حیدر کرار نایا آیا علم اور علمدار نایا آیا علم اور علمدار نایا غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، بچی سے شرم سارے وفادار نایا آیا علم اور علمدار نایا آیا علم اور علمدار نایا ظالم نے میرے بالوں پہ مارے ہیں تماچے، ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے، لوگوں میرا پاس چچا جان نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیز دبایا، بازو جو کٹے دانتوں